تمام تر عبادات کی قبولیت، بالاخص یہ فرزند رسول کا ذکر جو کہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اس کی قبولیت کے لیے خصوصاً بعد بلند الصلوات تمام مرحومین مومنین، بالخصوص وہ مرحوم مؤمنین کے جن کا پیچھے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں رہا، ان کی مغفرت و بخشش اور اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بارم آقا و مولا علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل اور امام کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے بے رزق و بے روزگار، مومنین کے رزق و روزگار، پریشان حال مومنین کی خوشحالی اور مریضوں کی صحت یابی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ پورے جہان میں جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء منانے والے عزادار موجود ہیں، ان سب عزاداران مظلوم کربلا کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عزاداری سید الشہداء پورے جہان میں اس وقت مکتب اسلام و مکتب اہل بیت کے خلاف اپنی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان تمام تر دشمنان مکتب اہل بیت کی نیست و نابودی اور تباہی و بربادی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة گاہ بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس وقت اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جو عزاداران مظلوم کربلا فرش عذاب بیٹھ کر بارگاہ فرزند رسول میں سلام پیش کر رہے ہیں، خدا ہر ایک عزادار کی دلی مراد و حسرت کو پورا فرمائے۔ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو اس کی خدا مشکل آسان فرمائے۔ بے روزگار ہے تو اللہ اس کو بہترین روزگار عنایت فرمائے۔ تنگ دست وہ ہے تو اسے خدا رزق وسیع حلال طیب عطا فرمائے۔ بے اولاد ہے اللہ اس کو صاحب اولاد فرمائے۔ بیٹوں کے طلبگاروں کو خدا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین کے خدا گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جوار ائمہ اہل بیت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم شیعان جہان کی آپ حفاظت فرمائے۔ دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرمائے۔ ہمارے بارے میں وارث کے ظہور میں تعدیل فرمائے۔ علماء اعلام مراجع دینیہ کو خدا طول عمر نصیب فرمائے۔ علماء بزرگان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے اور ہم سب کو علماء بزرگ کا دست و بازو بن کے ملت تشیع کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے۔ خداوند منان ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ موت سے پہلے ہم سب کو اللہ توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ احسان ہے اللہ کی ذات کا جس کریم اور مہربان اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر اس کا لطف ہے کہ اس کریم اور مہربان خدا نے ہم سب کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اعظم کا کلمہ گو مسلمان بنایا، اور اگر اس سے آگے قدم رکھیں تو حد ہو جاتی ہے اس کے انعامات و احسانات کی کہ جس کریم اور مہربان اللہ نے ہم سب کو انسان و مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ علی اور علی مولا کے 11 معصوم بیٹوں کا غلام بنایا۔ اگرچہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے کہ یہ کتنے بڑے اللہ کے انعامات ہیں۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ کے کلام میں غور و فکر کریں، کلام الہی میں آپ تحقیق کریں، اس کے بعد احادیث اہل بیت کی ورق گردانی کریں، پورے قرآن اور احادیث کی کتب میں کہیں بھی اللہ کی ذات کسی مخلوق کو خلق کرنے پہ فخر نہیں کرتی نظر آتی،
مگر حضرت انسان تجھ جیسے شاہکار کو خل کر کے فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن کہ اے حضرت انسان تجھ جیسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد مجھ جیسا خالق کون ہے؟ سورہ مبارکہ مؤمنون کی آپ تلاوت کریں جس میں اس مہربان اللہ نے انسان کی خلقت کا چند ایک آیات میں مختصر سا جائزہ لیا ہے۔ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اے حضرت انسان غور کر، میں نے تجھے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ توجہ فرمائی ہے سورہ مبارکہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے حضرت انسان غور کر، میں نے تجھے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ کیسے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا؟ انسان کو غور کرنا چاہیے، اور اگر انسان اپنی خلقت پہ غور و فکر کرے تو انسان کی خلقت کے ہر لمحے اس کی توحید واضح ہوتی ہے۔ مٹی کے جوہر سے پیدا ہوا۔ اکثر آپ حضرات زمیندار حضرات تشریف فرما ہیں، گندم بوئی جاتی ہے، زمیندار گندم کے دانوں کو مٹی میں مٹی کر دیتا ہے، آ کر رات بستر پہ آرام کرتا ہے، یہ محو استراحت ہوتا ہے۔ کریم اللہ اس کے رزق کے بندوبست وہاں سے شروع کر دیتا ہے۔ مٹی کے ساتھ دانے مٹی ہو گئے، اس کی جو قدرت اور طاقت تھی اس نے وہ اپنا کام مکمل کر لیا۔ وہاں سے حکم ہوا میرے ملائکہ میرے بندے کے بس کا روک نہیں کہ وہ ہر دانے کے رخ کو ٹھیک کرے۔ جاؤ زمین پہ میرے بندے کی محنت ضائع نہ ہو، ہر دانے کا رخ سیدھا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر فبأي آلاء ربكما۔ او حضرت انسان ذرا سوچ کہ اللہ کی قدرت کس کس مقام پہ تیرے فائدے میں کار فرما ہو رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ کیا چیز ہے کہ جس نے تجھے اپنے مہربان خدا سے دور کیا۔ ملائکہ اترتے ہیں آسمانوں سے، انسان کی اس محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے، دانوں کا رخ سیدھا کرتے ہیں تو انگوری نکلتی ہے۔ اگر دانے کا رخ درست نہ ہو وہ دانہ ضائع ہو جاتا ہے مگر اس سے انگوری نہیں نکلتی۔ وہ کریم اور مہربان اللہ تیری اور میری محنت کو بچانے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتی ہے۔ دیکھ کتنے ملائکہ اترتے ہوں گے، پھر کتنے زمیندار ہیں جو زمین میں گندم بوتے ہیں، پھر کتنے گندم کے دانے ہوتے ہیں، پھر کس کس مقام پہ ہوتے ہیں، کس کس انداز میں ہوتے ہیں۔ اتنے ملائکہ اتر کر ان گندم کے دانوں کو درست کرتے ہیں تاکہ اس حضرت انسان کی خلقت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے۔
فرمایا نا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اے حضرت انسان تجھے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا، گردن سے انگوری نکلی، اس ایک دانے سے اس کریم اللہ نے ایک بوٹا نہیں 7 بوٹے نکالے، ہر بوٹے پہ ایک سٹا لگایا اور ہر سٹے سے 100 دانہ بنایا۔ تو نے ایک بیج بویا، ایک بیج کے بدلے اس نے کتنے تجھے واپس کیے؟ 700۔ ایک دانے کے بدلے وہ کریم 700 دے کر کہتا ہے یہ تجھے دنیا میں دوں گا، اور اگر تم اس کو میرے راہ میں خرچ کرے گا تو پتہ نہیں آخرت میں تجھے کتنا اجر عطا کرو۔ مٹی سے گندم نکلی، دانا بنا، وہ پکا، عقل دی انسان کو کاٹا، تھریشر کیا، پھر صفائی کے بعد اس کا آٹا بنوایا، پھر آٹا بنانے کے بعد اس کو پکایا، پھر لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا، پھر چبایا اور کھایا۔ اتنے مراحل سے اس خلقت انسان کے یہ تمام تر مقدمات مکمل ہو رہے ہیں۔ اس حضرت انسان کی خلقت کے مراحل درجہ بدرجہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اتنے بڑے پروسیس اور مراحل سے گزر کر یہ انسان کے لیے رزق بنتا ہے۔ دانے کو، گندم کو، بیج کو بونے کے بعد پھر گندم، پھر وہاں سے سلسلہ اللہ اکبر، یہاں آ کر انسان کے لیے یہ رزق بنا۔ یہاں پہ ایک روایت معصوم سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ معصوم نے فرمایا کہ جو بندہ آذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان سو جاتا ہے نا، خدا اس کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، کس وقت میں سوئے؟ آذان صبح سے طلوع آفتاب تک جو سوتا ہے، خدا اس کے معصوم فرماتے ہیں رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ یا ابن رسول اللہ، ہمارے سمجھنے میں فرق ہے یا اس کا فلسفہ اور سبب کوئی اور چیز ہے؟ جو اس وقت میں سوتے ہیں ان کی ملیں چل رہی ہیں، سر نہ ہلے ہے، اس وقت سوتے ہیں ان کی ملیں چل رہی ہیں۔ جو بیچارے اس وقت اٹھ کر نماز پڑھ کے مزدوری پہ چلے جاتے ہیں، ان کو صبح اور شام کا نصیب ہوتا ہے، عمومی وہ بیچارے تنگ دستی کا ہی شکار رہتے ہیں۔ یا ابن رسول اللہ، خود بتاؤ اس کا سبب کیا ہے؟ تم تو فرماتے ہو جو صبح کی آذان سے طلوع تک سوتا ہے اس کا رزق گھٹ جاتا ہے، جبکہ ہمارے دیکھنے میں ہے کہ وہ تو بڑے بڑے مالدار لوگ پھر رہے ہیں۔ معصوم نے فرمایا تم نے رزق کے مطلب کوئی نہیں سمجھا۔ فرمایا تم نے رزق کے مطلب کوئی نہیں سمجھا۔ رزق ملے نہیں، مال و دولت نہیں، پراپرٹیاں نہیں، بینک بیلنس نہیں، رزق وہ ہے جو تیرے منہ میں چلا جائے، وہ تیرا رزق ہے۔ جو ملوں کی صورت میں ہے، پیسوں کی صورت میں ہے، جائیدادوں کی صورت میں ہے، مربوں کی صورت میں ہے، پراپرٹی کی صورت میں ہے، یہ مال ہے جو وبال ہے، یہ رزق نہیں۔
اور ہم نے دیکھا نہیں جو اس وقت سوتے ہیں معصوم فرماتے ہیں ان کا رزق گھٹ جاتا ہے، ان کی چاہیں ملیں چل رہی ہوں، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے نہ دودھ پینا ہے، نہ گوشت کھانا ہے، نہ گھی کھانا ہے، نہ نمک کھانا ہے، نہ چینی پینی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو ملوں کے مالک ہیں نا، بڑے بڑے روسا اور بڑے بڑے پیسوں والے، ان کا رزق کھٹ چکا ہے، ہزارہا انعامات الہی اور احسانات الہی اور اللہ کی نعمتیں ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ کھا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر کھا کیا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا ایک چپاتی، وہ بھی ابلے ہوئے قدموں کے ساتھ۔ نہیں ہے، لیکن اس کے مد مقابل اس مزدور کی پوزیشن کو دیکھو، حالت کو دیکھو، جو آلس سے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مزدوری پہ چلا جاتا ہے، لکڑ کھائے تب بھی ہضم، پتھر کھائے تب بھی ہضم۔ رزق کتنا گھٹیا ہے، یہ نماز پڑھنا لیتا ہے یا نماز دے وقت سونا لیتا ہے؟ رزق 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 کی تعریف ہم نے یہ سمجھ لی ہے کہ بناتے جاؤ، مال اکٹھے کرتے جاؤ، بینک بیلنس، پراپرٹیاں، یہ انسان کے لیے رزق ہے، جبکہ یہ رزق نہیں ہے۔ رزق وہ ہے جو انسان کے کھانے کے مقدر میں آئے، جو کھایا وہ اس کا رزق بنا۔ اب اتنے پراسس سے گزرا سلسلہ، انسان کے لیے وہ لقمہ بنا، اس کا رزق بنا، اس نے کھایا، چبایا، نکلا۔ اللہ اکبر، اس کریم اللہ کی بنائی ہوئی مشینری کے کمالات دیکھو۔ تو کھا کے سو جاتا ہے، اس کی مشینری کام کرتی رہتی ہے، فضلہ الگ ہوتا ہے، اور اسی رزق اور اسی مال سے جوہر الگ ہو جاتا ہے۔ اندر مشینری ایک کام کر رہی ہے نا، جس کو معدہ کہتے ہیں، اور وہ معدے کا کیا کام ہے؟ فضلات کو الگ اور جوہر کو الگ۔ اسی آیت مجیدہ کے آگے ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ وہ جوہر وہاں پہ فقط جوہر نہیں رہتا، وہ آگے ایک ریفائنری میں جاتا ہے، جگر میں جاتا ہے، وہاں سے پھر جوہر کی ایسے صفائی ہوتی ہے، اس کو خون میں بدل کر اگلی مشینری میں خود وہ ٹرانسفر کر کے اس سے نطفہ بنا دیتا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اسی جوہر کو پھر ہم نے خون میں بدلا، خون سے پھر ہم نے نطفہ بنایا، نطفہ بنانے کے بعد رشتے ازدواج قائم کیا، اور پھر اسی رشتے ازدواج سے وہ پشت پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ، قرآن پڑھا کریں، قرآن میں غور و فکر کی بڑی ضرورت ہے، اور قرآن میں فکر کرنے سے انسان کے نظریے توحید بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو ہم نے نطفے کی شکل دے کر رحم مادر ایک پناہ گاہ میں سپرد کیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اللہ کی حکمت نے رحم مادر میں یہ کار انجام دیا کہ اس نطفے کو پھر خون میں بدلا۔ خلقنا العلقۃ مضغۃ،
ارشاد فرماتا ہے اس ماں بیچاری کو بھی کوئی علم نہیں جس کے رحم میں یہ ساری قدرت اور حکمت الہی کار فرما ہو رہی ہے، وہاں پر بھی وہ کریم اللہ پھر اس خون کو ایک چبائی ہوئی بوٹی کی شکل دے دیتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ ارشاد فرمایا وہ ماں کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی حکمت اور قدرت کے تقاضے ہیں کہ انہی چبائی ہوئی ہڈی میں، چبائی ہوئی اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے ہڈیاں پیدا کی۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر انہی ہڈیوں اور چبائی ہوئی بوٹی پہ چمڑے کا لباس پہنایا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر آخری مرتب ترین اس کو انسانی شکل دی، اور کیسے حکمت سے شکل دی، آنکھوں کی جگہ پہ کان نہیں لگائے اور کانوں کی جگہ پہ آنکھ نہیں لگائی، سر کی جگہ پہ پاؤں نہیں لگائے، پاؤں کی جگہ پہ سر نہیں لگایا، بازوؤں کو اپنے مقام پہ لگایا، چہرے کو اپنے مقام پہ سجایا، آنکھوں کو اپنے مقام پہ فٹ کیا، پورے وجود انسانی کو ایک بڑی خوبصورت ترین اور مرتب ترین شکل میں خلق فرما کر ابھی دنیا میں آیا ہی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ انسان ذرا اپنی خلقت میں غور تو کر، تجھ جیسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد مجھ جیسا خالق کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، قرآن۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ قرآن پڑھو، پورا قرآن پڑھو، روایات پڑھو، احادیث پڑھو، کہیں بھی خداوند ذوالجلال نے نہ زمین کی خلقت پہ فخر کیا، نہ آسمان کی خلقت پہ فخر کیا، نہ ستاروں کی خلقت پہ فخر کیا، نہ سورج کی خلقت پہ فخر کیا، نہ چاند کی خلقت پہ فخر کیا، نہ پہاڑوں کی خلقت پہ فخر کیا، کسی بھی مخلوق کی خلقت پہ فخر نہیں کیا۔ انسان سوچ کہ تجھے اس نے کتنا عظیم بنایا ہے، تجھے خلق کرنے کے بعد کہتا ہے مجھ جیسا خالق۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ ایسا حکیم ہے جو رحم مادر اور شکم مادر میں جس طرح چاہتا ہے انسان کی شکل بناتا ہے۔ توجہ فرمائی ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انسان کی شکل بناتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے ہیں اس کے احسانات اور اس کے کتنے لطف و عنایات۔ ابھی تک تو انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، جانتا تھا اس کا مزاج کیسا ہے۔ سردے بیٹھے ہو اور تنے ٹھیک ہے جی، جانتا تھا کہ انسان کا مزاج کیسا ہے، نہ منہ میں دانت ہیں، گرم غذا پچا نہیں سکتا، ٹھنڈی برداشت نہیں کر سکتا، اور سخت غذا چبا نہیں سکتا۔ کتنا حکیم ہے وہ، کتنا کریم اور حکیم، قادر، مالک اور خالق ہے۔ ابھی تک انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، مزاج انسان سے آگاہ خالق اس نے انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی سے اس کے رزق کے چشموں کو جاری کیا۔ اور پھر میرے بھائیو، میرے بزرگوں، حکمت کے تقاضوں کو اور پھر ان کی تفصیلات آپ کلام معصوم میں پڑھیں، اس کریم اور مہربان اللہ کا نظام دیکھیں کہ ماں کی چھاتی کے دائیں جانب انسان کے کھانے کا غذا موجود ہے، اور بائیں طرف اللہ نے پینے کے نظام کو فٹ کیا۔
یہ چیزیں معصوم کے کلام میں ملتی ہیں. ایک طرف کھانے کا سسٹم ہے، دوسری طرف پینے کا سسٹم ہے. اور پھر اس کریم اللہ نے تجھے خلق کرنے کے بعد، دنیا میں لانے کے بعد، ماں کی چھاتی سے رزق کے بندوبست کرنے کے بعد پھر بھی تجھے ایسے تنہا نہیں چھوڑا. اس کریم اللہ نے تیری ماں کی چھاتی کے دودھ کو تیرے ذہن کے ساتھ آٹومیٹک فٹ کر دیا. بچے کو بھوک لگتی ہے، ماں کا دودھ بہنا شروع ہو جاتا ہے. وڈیرے بندے بے شک بڑھڑیاں ماما تو پوچھ لے جس ویلے بچے نے بھوک لگتی بھاویں ستا پہ ہوئے ماں دا دودھ سر نہ ہلیا بہنا شروع ہو گیا ہے، بہنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ماں بیٹا سویا ہوا بھی ہو، اس کو جگا کر اللہ اکبر اس کو جگا کر دودھ پلاتی ہے کہ یہ دودھ کا بہنا دلیل ہے کہ اب بچے کو بھوک لگ چکی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد صلوات. اور پھر عجیب ہے نظام قدرت خدا. اگر بیٹا ہو دودھ کی کیفیت اور ہوتی ہے، بیٹی ہو دودھ کی کیفیت. جناب امیر نے اس دودھ کی بنیاد پہ ایک فیصلہ کیا تھا. توجہ فرمانا، اس دودھ کی بنیاد پہ ایک فیصلہ کیا تھا. جب دو مائیں آپس میں لڑ پڑی نا، ایک کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے بیٹا. کتنی ہے معاشرے کی پستی کی جس بیٹی کو نبی رحمت کہہ رہے ہیں اس کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا. توجہ فرمائیں، جس بیٹی کو نبی رحمت کیا کہہ رہے ہیں؟ البنت رحمتن، بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے. اب جس بیٹی کو نبی رحمت کہہ رہے ہوں اس کو ہمارا معاشرہ قبول ہی نہیں کرتا. پیدا ہو جائے تو ماتھے کا رنگ اور چہرے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ بیٹی اس پہ ناگوار گزری ہے. بیٹی کی فضیلت بتاؤں، معصوم نے فرمایا وہ خوشبخت ترین خاتون ہے جس کو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا کرے. ساڑھے علاقے میں کے سمجھا نہیں ہے، بڑی منحوس ہو سیرنا لیا ہے ایسے ہی ہے. بیٹی پیدا ہوتی تو کیا حالات ہوتے، گھر میں ماتم، گھر میں افسوس. حتی رشتہ دار خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں، ہائے ہائے اتنے عرصے بعد اولاد ہوئی تو وہ بھی تھی جم پئی. اللہ دا وعدہ امر او بدبخت ترین عورت، تجھے کیا علم کہ اللہ نے اس کو پہلی بیٹی کی صورت میں اولاد دے کر اس کے گھر میں اپنی رحمت کے نزول کا سلسلہ قائم کر دیا. جس کے پاس پہلی بیٹی ہو وہ خوشبخت عورت ہے. معصوم نے فرمایا، مولوی نہیں آکھیا، کیا فرمایا؟ معصوم نے. اور معصوم خوشبخت کس خاتون کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرمائے. معصوم نے ارشاد فرمایا 3 بیٹیاں ہوں، تربیت کرو، جوان کرو، ان کو اخلاق سکھاؤ، دین سکھاؤ، اپنے گھروں تک پہنچاؤ. یہ 3 بیٹیاں تمہاری جنت کا سبب بن جائیں، تمہیں یہ جنت لے جائیں گی، تمہیں یہ جنت لے جائیں گی. کسی نے پوچھا مولا اگر 3 نہ ہوں؟ امام نے فرمایا 2 بھی ہوں تو جنت جاؤ گے. فرمایا 2 نہیں 1 بھی ہوگی، خدمت کر کے جوان کر کے گھر بھیجو، وہ بھی تمہیں بیٹی جنت لے جاؤ گی. کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ تمہیں بیٹے جنت میں لے جائیں، ہو سکتا ہے جو بیٹے جہنم میں لے جائیں. جو حالات آج کل کہہ رہے بتا رہے ہیں نا، یہ بیٹے مثلا
میڈیا کا دور ہے نا، پھر سوشل میڈیا کا دور، تو پھر یہ بیٹے تو پھر بگڑ جائیں تو پھر بگڑ جائیں، پھر نتیجہ آپ کے سامنے کے حالات، یہ بیٹے بیٹی دنیا میں رحمت، آخرت میں والدین کے لیے جنت کا سبب۔ اور ایک اور روایت میں آپ کو حیران کون سناؤں، امام نے فرمایا، چھٹے امام نے بارگاہ چھٹے امام میں بلندر صلوات پیش کریں اور سلام چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اگر بیٹی پیدا ہو نا دنیا میں، بیٹا پیدا ہو، بیٹا، اللہ کی ذات ارشاد فرماتے، جا دنیا میں اپنے باپ کی نصرت کر، مدد کر، مددگار بن جا، اپنے باپ کی پشت پناہ بن جا، بیٹا ہے۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات ارشاد فرماتی، جا دنیا میں تیرے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اب خود غور کرو کہ بیٹا بہتر مددگار ہے یا اللہ کی ذات بہترین مددگار ہے؟ جی اللہ کی، لیکن ساتھ اللہ کا ایڈا یقین ہی کوئی، اللہ کی ذات کا ایڈا سن یقین ہی کوئی نہیں۔ کسی بندے نہ کو نہ اے تیری گل ہے نا، یہ اگر ہے جھوٹی تیری قسم اٹھا، توجہ سے سننا، دل چاہوی تے اللہ دی چال ہے، دل چاہوی تے غازی عباس دی چال ہے۔ جی ہوگا نا وہ کوڑا، وہ غازی عباس کی قسم سیر نہ ہے، غازی عباس کی قسم نہیں اٹھائے گا، اللہ کی اٹھا لے گا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات کا مقام لوگوں کے بہت کم ہے، لوگوں کے دلوں میں ہو۔ ہم ہر مشکل میں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، خدا کے دروازے کو چھوڑا، پتہ نہیں پھر کہاں کہاں دھکے کھائے۔ پاکستان کے ایک بڑا مشہور ترین مقرر ہے علی ناصر تلہاڑا سیالکوٹ کا، بہت سارے لوگوں نے شاید جوانوں نے اس کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کلپ سنے ہوں۔ وہ پچھلے دنوں میں سرگودا میں تقریر کر رہا تھا، بڑا خوبصورت جملہ کہہ رہا تھا کہ خدا بند ذوالجلال نے قرآن مجید میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، ہر دکھ کے لیے یہ قرآن شفا ہے، ہر تکلیف کے لیے قرآن شفا ہے، ہر پریشانی کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، ہر دکھ اور تکلیف کی علاج اور دکھ کا حل قرآن میں خدا نے رکھا ہے۔ کہنے لگے کہ ہماری عادت یہ ہے، اولاد نہ ہو تو فلاں پیر سے تعویذ، بیماری ہو تو فلاں پیر سے تعویذ، رزق کی کمی ہو تو فلاں سرکار سے تعویذ، فلاں فلاں فلاں، ان تمام تر مصیبتوں کو گنتے 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 کہتا ہے اللہ نے تیری ہر بیماری کا تعویذ قرآن بنا کر تیرے گھر میں بھیجا ہے۔ فرمانے لگے جب تیرے گھر میں اللہ کا بنایا ہوا گھر میں اتنا بڑا تعویذ کام نہیں کر سکتا، پیر صاحب دی ایڈی چھوٹی جئی تویتڑی کے کر سکتے ہیں۔ پیر مرشد دی جئی تویتڑی کے کر سکتی، جتا ایڈا وڈا اللہ دا کلام تعویذ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم گھر میں اس پڑے ہوئے تعویذ سے فائدہ جو حاصل نہیں کرتے۔ اگر پڑھتے اس بے اولاد کو پتہ ہوتا کہ وہ کریم تو خود فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، بیٹیاں چاہتا ہے، بیٹیاں دے دیتا ہے۔
بیٹے چاہے تو بیٹے جاتا ہے، یہ اس کی اپنی حکمتوں کو تقاضا ہے، جب چاہے دے۔ لیکن انسان کا امتحان ہے کہ نہ دینے سے یہ میرا بنتا ہے یا میرے غیر کا بنتا ہے۔ اللہ، یہ امتحان ہوتا ہے، اولاد کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے، اور خدا دیکھتا ہے کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر صبر کر جائے، اللہ بعض اوقات بیٹے کو لے کر ایسی اولاد دے دیتا ہے جس کی نسل سے اللہ 70 نبی پیدا فرما دے۔ وہ حضرت موسیٰ کے قصہ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن مجید میں نہیں پڑھا تو 15ویں پارے کے آخر میں ہے اور 16ویں کے سٹارٹ میں ہے، جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے آپس میں ملاقات ہوئی نا، اس ملاقات میں کچھ حضرت خضر نے عجیب و غریب کام کیے۔ حضرت موسیٰ چونکہ جلالی نبی تھے، جنہیں ایسی آتے ہیں نا بڑا پیر فلان جلالیاں والی سرکار، ایسا ٹیکل ہے نا پاکستان میں، او فلانی کچھ تسی بھی بولے کرو میرے نام، تسی ان کو چپ کر دیں تو میں گھبرا میں نہ شاید میری گل تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئے۔ منت منی ہے آؤ دے خلاف ورزی کرن دبا دو۔ ایک باری اچھے آواز نہ سلوات۔ مجھے ٹینشن نہیں ہے، میں تو حافظوں کی طرح اندھے حافظوں کی طرح کے بند کر کے بھی شبینہ شروع کر دوں تو پرواہ نہیں ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ کوئی بات ضائع نہ ہو جائے، آپ کو یاد رہ جائے ذہن نشین، اس لیے آپ کو بلاتا ہوں تو کچھ لوگوں کو جگاتا بھی۔ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے آپس میں ہوئی نا ملاقات۔ حضرت موسیٰ چونکہ مزاجن جلالی نبی تھے، جس طرح ہم پیروں کے بارے میں کہ فلاں بڑی جلالیاں علی سرکار ہے، بھئی کن جلالیاں علی سرکار ہے، کوئی کام نہیں، مطلب ہے وہ سجیندے تے کریں دے، دل کریں نہ تا اوپے چھیڑ دیں دے، دل کریں نہ دے سمجھ چلنا، اتنیاں کوئی جلالیاں علی سرکار پتہ ہی نہیں لگتا، کام جیل پہ کریں دے لیا، یہ جلالیاں علی سرکار سارے پر جلالیاں۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی تھے، جلالی، وہ غلط کام نہیں کرتے تھے، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی دیکھتے تھے جلال میں آ جاتے، جہاں پہ نافرمانی الہی دیکھتے تھے وہاں پہ حضرت موسیٰ جلال میں آ جاتے تھے۔ اب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا سفر شروع ہوا، وہاں پہ پہلے حضرت خضر نے وہ دریا میں اس کشتی کو سوراخ کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا بے خضر نبی یہ تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا میں نے تجھے یہ کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ تو صبر نہیں کر سکے گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا پچھلی معاف آئندہ راہ دیار، اب تم کچھ نقص ہیں مہربانی، جو کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کچھ سیکھنے کے لیے چلے تھے اس سفر میں، مجھے کچھ باتوں کو سکھاؤ۔ اگرچہ حضرت موسیٰ اولو العزم نبی تھے، مگر خدا نے کچھ سکھانے کے لیے حضرت خضر کی شاگردی کا حکم دیا۔ چلے اس کشتی سے اترے، آگے ایک آبادی میں داخل ہوئے، ابھی داخل ہو ہی رہے تھے کہ وہاں پہ ایک نوخیز بچہ کھڑا تھا، حضرت خضر نے بلا تعمل اس کو قتل کر دیا۔ اب پیچھے کشتی والے سوراخ پہ جو موسیٰ صبر نہیں کر رہا تھا، وہ اب نوخیز بچے پہ کیسے اس کے قتل پہ صبر کرے؟ میں کہتا رہتا ہوں وہاں پہ حضرت موسیٰ نے کہا اوے حضرت خضر کیڑا وڈا اے ظلم چکتے ہوئے، اونا بیچارے غریب بندیاں کا جاتوں کو مار چھڑے ہوئے۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر، معافی، آگے چلے میں کچھ نہیں کہوں۔ اللہ اکبر۔ اب سارا سلسلہ جب اختتام پذیر ہوا، اب حضرت خضر نے وہاں پہ یہ سارے اپنے کاموں کی حکمت بتائی کہ اس میں حکمت الہی کیا پوشیدہ تھی۔ فرمایا
یہ جو میں نے بچے کو قتل کیا تھا نا، اس نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے کفر اور گمراہی کا سبب بننا تھا۔ اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا، یہ خود تو جہنم میں جائے، اس کے ماں باپ جہنم سے بچ جائیں۔ اب یہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، قتل ہو گیا، مارا گیا، واضح ہے کہ والدین کو دکھ تو ہوا ہوگا۔ ان والدین کو اس بیٹے کے بعد اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، جس بیٹی کی نسل سے اللہ نے 70 نبی پیدا فرمایا۔ اور وہ بیٹا چنگا سے یہ بیٹی چنگا جی، اللہ کی حکمتیں وہ خود ہی جانتا ہے، وہ حکیم خود ہی جانتا ہے کہ کس وقت کس کو بیٹا دینا ہے، کس وقت کسی کو بیٹی دینی ہے، کس وقت کسی کو بے اولاد رکھنا ہے، کس وقت کسی کے بیٹوں کو موت دے کر امتحان لینا ہے۔ لیکن مومن کا امتحان ضروری ہے، بغیر امتحان کے کوئی بندہ دنیا سے نہیں جا سکتا۔ لوگ عموماً دعا کرتے ہیں یا اللہ سے امتحان جو کہ کچھ نہ امتحان نہ دینا، یہ بات غلط ہے اور غلط دعا ہے، بلکہ ایسے دعا کیا کرو یا اللہ امتحان دینا تو کامیاب بھی خود کرنا۔ کیونکہ ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لانے کے بعد یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ نہیں، ذات ذوالجلال ارشاد فرماتی ہے ایمان ہے تو امتحان ہے، ایمان ہے تو امتحان ہے، بغیر ایمان کے امتحان کے کوئی مومن بھی دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے جو فیصلہ الہی ہو اس کے سامنے انسان کو سرخم تسلیم کرنا چاہیے۔ میرے مالک کی رضا جو اس طرح ہے، رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ، او وہیں پہ پھر واپس جائیں۔ ماں کے سینے سے آنے والا دودھ بیٹا ہو تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، بیٹی ہو تو کیفیت۔ جناب امیر نے فیصلہ کیا، جب مائیں لڑ پڑی نا یہ بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے، بیٹی کو قبول نہیں کرتا۔ جب یہی جھگڑا مولا کی خدمت میں پہنچا، مولا نے فرمایا دونوں ماؤں کا تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر آؤ۔ اب دودھ آیا، امام نے فرمایا ان کا وزن کرو۔ اب وزن ہوا، امام نے فرمایا جس ماں کا دودھ وزنی ہے یہ بیٹا اس کا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں ماؤں کا دودھ، ایک کا ہلکا دوسرے کا وزنی۔ امام نے ایسا فرمایا جس کا یہ دودھ وزنی ہے بیٹا اس کا ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا، مولا یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ لے لیا کہ بیٹا جس کا ہو اس ماں کا دودھ وزنی ہوتا ہے، جس کا ہلکا ہو اس کی بیٹی ہوتی ہے، یہ کہاں سے فیصلہ لے لیا؟ امام نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے جواب دیا مولا جن علی پڑھا ہے ان تک پڑھا کوئی نہیں، جیسے علی نے پڑھا ہے اس طرح کسی نے نہیں پڑھا۔ امام نے ارشاد فرمایا قرآن کہتا ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ نے بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر بنایا ہے، اور یہ چونکہ قانون وراثت ہے، اسی وراثت کے قانون کے تحت اللہ نے بیٹے کے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کو وزنی بنایا ہے، بیٹی کے لیے دودھ ہلکا بنایا۔ اور قانون وراثت میں یہ نہیں ہے کہ دو بیٹیاں ایک بیٹے کے برابر ہوتی ہیں، یعنی بیٹے کو پورا ملتا ہے، بیٹی کو آدھا ملتا ہے، لیکن ملتا ہے، ملتا ہے۔ یہ الگ گل ہے کہ اسی بیٹیاں دا حق نہ بھی دے کے مجلس سے جاتے ہیں یا علی ہم تو جہنم کے لیے اور بتے رہے ہیں۔ بیٹی کا حق اللہ نے بنایا ہے، بہن کا حق اللہ نے بنایا ہے۔ یا تو پھر اس کو اس سے مباح کروانا، ایسی اس کو تسلی ہو
کہ میرا بھائی ناراض نہیں ہوگا اگر میں اپنا حق لوں گی، تب معاف کرے تو حق ہے۔ اگر اس کو پریشرائز کر کے دباؤ دے کے میرے بات پوئے تو نہیں ہوئی چڑھنا جی کلے زمین لے اپنے لینے یہ اپنی پراپرٹی لینی ہے تو آج تو بعد تیرا میرا کوئی مرن پرن ختم نہیں آئے آئندہ میرے وہ بیچاری مجبور ہو کے اب کیا کرے، بھائی کو چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، بہن کے دل میں بھائی کی اللہ نے ایسی محبت بنائی ہے وہ سب کچھ قربان کر دیتی ہے، لیکن اس بھائی کی انسانیت کو دیکھ، مٹی سے محبت ہے انسان سے نہیں، مٹی سے محبت ہے مگر انسان سے نہیں۔ یاد رکھ، ایسے انداز میں کسی کی پراپرٹی، زمین، مال، دولت ہڑپ کرنے سے اس رزق میں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی، اور بے برکتی والا رزق زیادہ دیر تک انسان کو فائدہ مند یا سود مند نہیں ہوتا۔ اس لیے بیٹی وارثہ ہے، چاہے ہم دیں یا نہ دیں، قرآن نے بھی کہا اور معصوم نے بھی فرمایا، جو جس حق کی مالکہ ہے اس کو حق ادا کرے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، قدرت خدا اور اس مہربان اللہ کے لطف و عنایات کا جائزہ لیں کہ اس کریم اللہ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے کتنے مراحل سے اپنی حکمت کو کار فرما فرمایا۔ او انسان پھر ماں کا دودھ پیتا، پھر بڑا، پھر جوان، پھر 15 سال اللہ کی ذات انسان کو آزاد رکھتی ہے، 15 سال مرد اور 9 سال خاتون کے لیے، اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ اب تیری مرضی ختم، اب میری مرضی شروع۔ اگر بندے کی موت مرنا چاہتا ہے تو تجھے میرے حکم پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر بندے کی، انسان کی موت مرنا چاہتا ہے تو تجھے میرے حکم کا پابند رہنا ہوگا۔ اب خود نہیں، مطلب ہے اب تھوڑا سا سوچیں، غور کریں کہ جو اللہ کی نہیں مانتا اسے بندہ کہنے کا کوئی حق ہے؟ تو میرے نہ ناراض ہو، بندہ کس سے ہے؟ بندگی سے نا، بندگی کس کو کہتے ہیں؟ جو وہ حکم دے میں اس کا پابند ہوں، جو اللہ کی نہ مانے وہ پھر کہے کہ میں بندہ ہوں۔ یہ تجھے اس وقت پتہ چلے گا جب تیرے جنازے پہ مولوی آخری دعا پڑھے گا، جب وہ گواہی دے گا نا کہ اللہم ان ھذا عبد، او میرے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ۔ کس کو یار؟ بندہ بندگی سے ہے، بندگی یعنی اطاعت خدا، اطاعت خدا یعنی اس کے حکم کا پابند، تب یہ انسان جا کر بندہ بننے کے لائق بنتا ہے۔ خدا کرے موت سے پہلے ہم بندہ بن جائیں۔ بندہ بننے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ بیٹی کو حق دینا شریعت کا حکم ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ ہم روتے اسی لیے نہیں رہے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو حق نہیں دیا تھا، رسول کی بیٹی کو مسلمانوں نے حق نہیں دیا تھا۔ وہ بی جو دربار میں یا گھر آتی تھی رسول اللہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج وہ بیوی اپنے دربار میں حق مانگنے کے لیے جب آئی
کتنی دیر کھڑی رہی اور بابے کے ممبر کو دیکھ کر روتی رہی. حتیٰ روایات میں یہ ہے کہ بیوی کی چیخیں نکلی. اکثر لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے بیوی کے رونے کی وجہ سے رونے لگ گئے، لیکن اس کے باوجود کسی نے نہیں پوچھا زہرا تو کیوں آئی. اللہ پر خطبہ دیا. خطبے میں بیوی کو اپنا تعارف کرانا پڑا. فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، وہ لوگو اگر مجھے جانتے ہو تو جانتے ہو، ان لم یعرفنی انا اعرفو، اگر نہیں جانتے ہو تو میں تجھے بتا رہی ہوں میں زہرا آئی ہوں. میں زہرا آئی ہوں. کیوں آئی ہو؟ میرے بابے کا حق جو مجھے میرے بابے نے دیا تھا وہ تم نے لوٹ لیا ہے، واپس کرو. بڑے بڑے بہانے چلے. بیوی نے قرآن سے ان لوگوں کو خاموش کیا، لیکن کچھ نہ ملا. دیوار کے سہارے لیتی زہرا گھر آ گئی. پھر پچھلے دن بیوی کے گزرے. پھر سارا وقت ہی بیوی کے رونے کا، اور رونے کا بھی انداز یہ تھا بیوی روتی. مدینے کے لوگوں کے آرام میں خلل آتا. آ کر علی سے درخواست کیا، علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے. علی آئے، زہرا تیرے بابے کی امت تو اسے درخواست کرتی ہے، تیرے رونے سے ہمارا آرام خراب ہوتا ہے، یہ دن کو رو یا رات کو رو. بیوی نے فرمایا یا علی ان لوگوں سے کہو صبر کرو، میں چند دنوں کی مہمان. بیوی کے القاب میں ایک لقب ہے، عموماً آپ خطبے کے الفاظ میں سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے، علماء کرام سے. بیوی کے القاب میں ایک لقب ہے مجروحہ. مجروحہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ مجروحہ اس بیوی کو کہتے ہیں جس کے وجود پہ ایک زخم نہیں، جس خاتون کا سارا وجود زخمی ہو. آپ سوال کرو کہ کیسے بیوی کا سارا وجود زخمی تھا؟ مورخین نے لکھا ہے دروازے کی ضرب نے بیوی کی پسلیوں کو توڑا، اس ظالم کے داڑیانے نے بیوی کے ہاتھوں کو زخمی کیا، اس کمینے کے تماچوں نے زہرا کے چہرے کو زخمی کیا، اور اس جلتے ہوئے دروازے کی سرخ میخوں نے زہرا کے سینے کو زخمی کیا. آپ خود سوچیں اور غور کریں، جس بیوی کے سارا وجود زخمی ہو وہ زندہ کیسے رہے؟ اس کی زندگی اور زندہ رہنے کا انداز کیا تھا؟ اسی لیے تو کہتی تھی یا ابدا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا علی. بابا تیرے بعد تیرے مسلمانوں نے میں زہرا کو اتنا مارا ہے، اگر یہ ظلم سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اللہ اکبر. کتنی تھی دکھی رسول کی بیٹی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، ہاتھ زخمی، چہرہ زخمی، سینہ زخمی، اتنے زخم ہی زخم، اتنے ہاتھ کے زخم تھے کہ بیوی اس زخمی ہاتھوں سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، دعا نہیں مانگ سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسن ایک محفل میں تھے کہ ایک شخص وارد ہوا، اس کو دیکھتے ہی امام مجتبی کی چیخ نکل گئی. جب امام رونے لگے ساتھی نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا بندے خدا ذرا دیکھ تو صحیح، یہ وہی بندہ ہے جس نے میرے سامنے میری اماں کے چہرے پہ تماچے. بی بی کا چہرہ زخمی تھا،
لیکن بیوی نے اپنے چہرے پہ پٹی باندھ کے رکھی تھی کہ کہیں میرے اس چہرے کے زخم کا علی کو نہ پتا چلے۔ اللہ اکبر۔ جو اس وقت پتہ چلا جب علی غسل دینے لگے، جب علی غسل دینے لگے نا تو علی کی چیخ نکلی۔ ام ایمن نے پوچھا یا علی تو بڑا بہادر تھا، شجاع تھا، کیوں روتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ام ایمن خود رو، نہ مجھے رولا، زہرا نے چہرے کے تماچوں کے زخم مجھے آج دیکھنے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا مشکل ترین یہ واقعہ حائلہ تھا۔ روایات میں ملتا ہے ایک ایران میں عالم دین بھی پڑھ رہے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس پورے واقعے کے بعد اماں کے پاس آئی نا، بیوی نے پوچھا اماں مجھ سے تو نے نہ پوچھا کہ لوگ جب تجھے مار رہے تھے میں کہاں تھی؟ اللہ اکبر۔ بیوی فرماتے ہیں اماں لوگ تجھے مارنے میں مصروف تھے، میں ان ظالموں کے قدموں کے نیچے روندی جا رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء بحق